बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलान अला खातिमिल अंबिया'i व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, इस सीरीज़ में आज फिर से आप सबका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको उन गुनाहों की बाबत आगाह कर रहे हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह कबीरा करार दिया है। यानी अगर वो गुनाह किसी इंसान से हो जाएं, इंसान कर बैठे, तो उस वक्त तक ये गुनाह मुआफ़ नहीं हो सकते जब तक वो अल्लाह से सच्ची तौबा न कर ले, शर्मिंदा न हो जाए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मुआफ़ी न मांग ले। इसी सिलसिले की एक कड़ी हम लेकर हाजिर हुए हैं, वो है ख़यानत करना। ये भी अल्लाह के नज़दीक गुनाह कबीरा है। ख़यानत एक अहम लफ्ज़ है जो अरबी ज़बान का है। वो शख्स जो ख़यानत करने वाला होता है उसे ख़ाइन कहा जाता है। इसी ख़यानत की ज़िद है अमानत। अमानत और ख़यानत आप बहुत सुनते होंगे। वो शख्स जो अमानतदार होता है उसे कहा जाता है अमीन, और जो ख़यानत करने वाला होता है उसे कहा जाता है ख़ाइन। ख़यानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको गुनाह कबीरा करार दिया है। और ख़यानत आमतौर पर जब बोला जाए तो इससे यही समझा जाता है कि किसी इंसान के पास कोई अमानत रख दी जाए, वो उसको पूरा वापस ना करे, कुछ कमी कर दे, ख़यानत है। या पूरा का पूरा वो हज़म कर जाए, वापस ना करे, ये भी ख़यानत है। या उसमें वो तसर्रुफ़ कर डाले, खुर्द बुर्द कर डाले, ये भी ख़यानत है। आमतौर से लोग ख़यानत का यही मफ़हूम जानते हैं, अमानत में ख़यानत करना। लेकिन नाज़रीन किराम, हम आपको बताना चाहेंगे कि ख़यानत का मफ़हूम इससे कहीं ज़्यादा वसी है। चुनांचे अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करना ये भी ख़यानत है। हम पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़राइज़ आयद किए हैं ये अमानत है, इसको अदा न करना ये भी ख़यानत है। कोई मज़दूर या तनख्वाहदार शख्स अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह अदा न करे, अपने काम को पूरी तरह अंजाम न दे, ये भी ख़यानत है। किसी शख्स से मशवरा तलब किया जाए, अगर वो जानते बूझते गलत मशवरा दे, ये भी ख़यानत है। हत्ता कि इंसान का जिस्म, उसकी जान, उसका दिलो दिमाग, उसके आँख कान नाक, ये सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई अमानत हैं। इनका गलत इस्तेमाल करना ये भी ख़यानत है। इसी बात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह गाफ़िर, जिसे सूरह मोमिन भी कहा जाता है, सूरत नंबर 40 और आयत नंबर 19 में किया है। अल्लाह फरमाता है यअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर, कि वो अल्लाह जानता है आँखों की ख़यानत को भी और सीने की पोशीदा बातों को भी। आँखों की ख़यानत क्या है? उसका गलत इस्तेमाल करना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनफ़ाल सूरत नंबर 8 और आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून, कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में ख़यानत न करो और तुम अपनी अमानतों में भी ख़यानत न करो, हालांकि तुम जानते हो कि तुम ख़यानत कर रहे हो। अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में ख़यानत क्या है? ये है कि इंसान जलवत में, लोगों के मजमे में, लोगों की मजलिसों में तो अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार और मुती साबित करने की कोशिश करे। एक बहुत ही बाअदब मुती व फर्मा बरदार इंसान अपने आप को साबित करे, लेकिन जब खलवत और तन्हाई में हो तो अल्लाह का नाफरमान बन जाए, मासियतकार और गुनाह करने वाला अपने आप को साबित करे। अल्लाह और उसके रसूल के हक़ में ये ख़यानत। और अपनी अमानतों में ख़यानत क्या है? ये है अगर कोई अमानत आपके पास रखी जाए, आप उसे हड़प कर लो, वापस ना करो, या उसमें खुर्द बुर्द कर डालो,
तसर्रुफ़ कर डालो, या अगर वापस करो तो कम करो, ये सारी चीज़ें ख़यानत। इसी तरह अपनी अमानतों में ख़यानत ये भी है कि आपको कोई ओहदा और ज़िम्मेदारी दी गई, आप उसको अच्छी तरह ना निभाओ, उसकी अदायगी न करो, ये भी ख़यानत। और अपनी अमानतों में ख़यानत ये भी है कि आपको राज़दां बनाया गया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी कमेटी के मेंबर बने, उसके कोर ग्रुप मेंबर बने और उसके राज आपको बताए गए, आप उन राज़ों को इफ्शा कर डालो, दूसरों को बताओ, ये भी ख़यानत है। गोया इंसान जिस चीज़ का अमीन बनाया जाए उसमें वो ख़यानत करे तो ये सारी चीज़ें ख़यानत के दायरे में आती हैं, और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ इसी तरह अपनी अमानतों में ख़यानत के मफ़हूम में आती है। ख़यानत का मफ़हूम उस आयत से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 और आयत नंबर 72 में किया है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। कि अल्लाह कहता है, बेशक हमने इस अमानत को पेश किया है, यानी कुरान करीम को। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावात, हमने इस अमानत को पेश किया किस पर? आसमानों पर, वल अर्ज़ और ज़मीनों पर, वल जिबाल और पहाड़ों पर। फ़अबैन अन यहमिलहा, तो सब ने इनकार कर दिया इसे उठाने से, हम नहीं उठा सकते, हम में ये सकत नहीं है। व अशफ़क़न मिनहा, और डर गए इससे। व हमलहल इंसान, लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया, इंसान ने अपने आप को इसका मुतहम्मिल करार दिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बेशक वो जाहिल और ज़ालिम ठहरा। इसमें जो अमानत का लफ्ज़ अल्लाह ने यूज़ किया है, इन्ना अरज़नल अमानता, वो कौन सी अमानत है? कुरान करीम की अमानत। कुरान करीम में क्या है? अल्लाह के अहकामात हैं। उन अहकामात को अगर हम अदा करें तो ये अमानत का हक़ अदा करना हुआ। अगर हम उन अहकामात पर अमल न करें, अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आएँ, तो यही ख़यानत है। ख़यानत का मफ़हूम बहुत ही आम और वसी है। ख़यानत करना अल्लाह के नज़दीक गुनाह कबीरा है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ाइन लोगों को पसंद नहीं फरमाता, जिसका तज़किरा उसने बेशुमार आयात में बार बार किया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा सूरह अनफ़ाल सूरत नंबर 8 और आयत नंबर 58 में किया है। अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी माने की एक दूसरी आयत अल्लाह ने सूरह निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 107 में बयान की है। फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना ख़व्वानन असीमा, बेशक अल्लाह नहीं पसंद फरमाता उस शख्स को जो ख़यानत करने वाला हो, गुनहगार हो। इसी बात को अल्लाह सूरह हज सूरत नंबर 22 और आयत नंबर 37 में भी इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफूर, बेशक अल्लाह नहीं पसंद फरमाता है किसी ख़यानत करने वाले नाशुक्र इंसान को। ये गुनाह कबीरा है। चुनाचे अहादीस से पता चलता है कि ख़यानत करना ये निफाक की पहचान है, मुनाफिकों की अलामात में से है ख़यानत करना, जिसका ज़िक्र इमाम बुखारी ने किताब शहादात में किया है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफ़िक़ सलासुन, मुनाफिक की पहचान 3 चीज़ें हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वअदा अख़लफ़ा, और जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करने की नीयत हो। व इज़ा अतुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें वो ख़यानत कर डाले, खुर्द बुर्द कर डाले, तसर्रुफ़ कर डाले। इसकी अलामत है ये मुनाफिक की पहचान। इसी तरह दूसरी हदीस जो इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में ज़िक्र किया है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 खसलतें जिनमें हो वो निरा मुनाफिक है। वो 4 खसलतें क्या हैं? वमन कानत फ़ीहि खसलतुम मिनहुन्ना कानत फ़ीहि खसलतुम मिनन निफ़ाक़ हत्ता यदअहा, और वो शख्स जिसमें इन चारों में से कोई एक भी खसलत मौजूद हो तो उसमें भी निफाक है, यहाँ तक कि वो उसे भी छोड़ दे। उन 4 चीज़ों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के रसूल ने एक चीज़ ये बताई, इज़ा तुमिना खाना, कि जब उस शख्स के पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें ख़यानत कर डाले, खुर्द बुर्द कर डाले, या उसमें कमी करके वापस करे, पूरा वापस न करे। ये मुनाफिकीन की अलामात बारिज़ा में से है।
ان احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خیانت کی صفت جس شخص کے اندر آ جائے وہ انسان اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں مومن کم اور منافق زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کیا ہے، جسے امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 153 پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان درست نہیں جس کو امانت کی پاسداری نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین درست نہیں جس کو عہد و پیمان اور وعدے کی پاسداری نہ ہو، جو وعدے اور عہد و پیمان کو نبھانے کا عہد نہ کرتا ہو، نبھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کا پاس و لحاظ اس کے پاس نہ ہو، اس کا دین ناقص ہے۔ اسی طرح جس شخص میں امانت داری نہ ہو، خیانت پائی جائے تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے اکثر خطبوں میں ذکر کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حدیث جید کہا ہے۔ یہ ہے امانت میں خیانت کرنا، جو اللہ کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان خیانت کر ڈالے اور وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے تو معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک بات جو قابل ذکر یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو خائن ہے، جس نے خیانت کی ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ جی ہاں، وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ شرط ہے کہ جو کچھ اس نے خیانت کیا ہے وہ خیانت کیا ہوا مال صاحب مال کو واپس کر دے، صاحب حق کو وہ لوٹا دے، یا اس سے معافی تلافی کرا لے اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کے خیانت کے اس عمل کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ عفو غفور۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور عمل ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، لیکن آپ سوچتے ہوں گے اس کا بطور خاص تذکرہ کیوں؟ آخر یہ بھی تو خیانت ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی خیانت اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، لیکن مال غنیمت میں خیانت کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کو بڑا جرم گردانا ہے، قابل سزا جرم بتایا ہے، اسی لیے ہم اس کا تذکرہ آپ سے بطور خاص کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں ایک پورا باب ہی باندھا ہے، باب الغلول۔ غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ باب الغلول یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنے کا باب۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی کتاب الامارہ میں ایک باب باندھا ہے، باب غلظ تحریم الغلول، باب غلظ تحریم الغلول، اس کا مطلب ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا سخت حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے غلول کا تذکرہ یعنی مال غنیمت میں خیانت کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 161 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کسی نبی کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا مال غنیمت میں تو اسے وہ لے کر آئے گا کل قیامت کے دن۔ دراصل یہ آیت کریمہ اس کا ایک شان نزول ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی، اس میں بہت سارا مال غنیمت بھی انہیں ملا، اور اس میں ایک قیمتی چادر بھی آئی جو سرخ تھی، لال تھی، قیمتی چادر تھی وہ۔ کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی، بعد میں جب لوگ اس کو تلاشنے لگے تو وہ چادر غائب تھی، ملی نہیں۔ بعض جو منافقانہ خیال رکھتے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو اللہ کے رسول نے لے لیا ہوگا، چھپا لیا ہوگا، نعوذ باللہ یہ ان کے اپنے کام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ کسی نبی کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ کیسے وہ نبی کر سکتا ہے جو تمہارا لیڈر، تمہارا اگوا اور تمہارا سربراہ ہے؟ چنانچہ تقسیم کے وقت وہ چادر نہیں ملی، کس نے لیا اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اس مناسبت سے یہ آیت نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نبی کے لیے بالکل یہ مناسب نہیں کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ چپکے سے لے لیں، خیانت کر ڈالیں۔ اور سن لو
ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی کسی چیز کو چپکے سے لے لے گا، مال غنیمت سے حاصل کر لے گا، خیانت کر ڈالے گا، تو مال غنیمت میں سے لیا ہوا مال، لی ہوئی چیز، وہ کل قیامت کے دن اپنے سر پر، اپنے گردن پر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ اس کی تفسیر اور تشریح اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہوتی ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم باب غلظ تحریم الغلول میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اور آپ غلول کا بطور خاص تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ آئے کل قیامت کے دن اور اس کے گردن پر اونٹ سوار ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ شخص مجھے پکارے مدد کے لیے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں کہوں کہ مجھے یہاں تمہاری مدد کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں، میں نے تو دنیا میں تم کو بتا دیا تھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، اور فرمایا کہ میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ آئے کل قیامت کے دن اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو جو ہنہنا رہا ہو، وہ شخص مجھے مدد کے لیے پکارے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں اسے جواب دوں کہ میں تجھے مدد نہیں دے سکتا، میں یہاں تیری کچھ بھی مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو دنیا میں تجھے اس عمل کا انجام بتا دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ وہ کل قیامت کے دن آئے تو اس کی گردن پر بکری سوار ہو جو میمیا رہی ہو، آواز لگا رہی ہو، اور وہ شخص مجھے پکار کر کہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں اسے جواب دوں کہ دیکھو میں یہاں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تمہیں اس کام کا انجام بتا دیا تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ آپ نے اور فرمایا، میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی کو اس حال میں کہ کل قیامت کے دن جب وہ آئے تو اس کے گردن پر کپڑے لدے ہوئے ہوں اور وہ بوجھل ہو رہا ہو، مجھے مدد کے لیے پکارے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور میں اس کو جواب دوں کہ میں یہاں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تم کو دنیا میں اس کا انجام بتا دیا تھا۔ اسی طرح میں کسی کو ہرگز نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ جب کل قیامت کے دن آئے تو اس کے گردن پر سونے، چاندی اور روپے پیسوں کا بوجھ ہو، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اور میں اسے جواب دوں کہ میں یہاں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تم کو دنیا میں اس کا انجام بتا دیا تھا کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں کچھ بھی پاور نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں صرف اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مال غنیمت میں خیانت ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ بعض دوسرے مواقع پر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی نصیحت سرکاری عاملوں کو بھی کیا، وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، کہ لوگوں سن لو، اگر میں تم کو کسی محاذ پر بھیجوں اور تم بحیثیت آفیسر جاؤ تو تم امین ہو، ہرگز تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کو صدقہ دیا گیا ہے جو میں نے اکٹھا کیا ہے، اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے، یہ آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ صدقہ آپ کا ہے جو میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کیا ہے، جمع کیا ہے۔ میں کیوں نہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے وہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا اور پھر میں دیکھتا کہ کون اسے ہدیہ دینے آتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری ملازمین کو بھی آگاہ فرمایا ہے کہ جس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے اس کو بالکل حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں سے ایک سوئی کے برابر بھی یا ایک سوئی بھی خیانت کرے اور اس کو اپنے تصرف سے لے لے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو فرمایا، اللہ کے رسول میں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہوں، جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کے رسول میں یہ نہیں نبھا سکتا کیونکہ معاملہ تو بڑا سخت ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، میرے صحابی معاملہ تو یہی ہے، قانون اسلام کا یہی ہے کہ جس کے ذمہ کوئی کام دیا جائے وہ اس کام کا امین ہے، اسے چاہیے کہ وہ پورا کا پورا لا کر کے سرکاری خزانے میں جمع کر دے،
حوالے کر دے اور پھر اس میں سے جو کچھ اسے واپس کیا جائے اسے وہ لے لے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ لیتا ہے تو یہ خیانت ہوگی، اور اگر وہ خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن چاہے وہ سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی گردن پر لاد کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور میں وہاں اس کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ناظرین کرام، سوچنے کا مقام ہے، اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں ذمہ دار ہیں، ملازم ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور ہم اپنی ذمہ داریوں کے اندر رہتے ہوئے ایسا تو نہیں کہ غلط تصرف کر رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ بغیر اجازت کے کچھ چیزیں ہم خیانت کے طور پر لے رہے ہوں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں باز پرس سے بچ جائیں، ورنہ یہی سامان جو ہماری ذمہ داری کے تحت دیا گیا، اگر ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز لیتے اور خیانت کرتے ہیں، حاکم کو نہیں بتاتے، اس کی اجازت نہیں لیتے، آرگنائزیشن کے ذمہ دار کو اس کی اطلاع نہیں کرتے، تو یہی سامان کل قیامت کے دن ہمارے گردنوں پر سوار ہو کر آئے گا اور ہم اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن اللہ کے رسول معذرت خواہانہ جواب دیں گے، لوگوں میں نے تو تمہیں اس کا انجام تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، خیانت یہ بڑا جرم ہے، اور مال غنیمت میں خیانت خاص طور سے یہ بھی بڑا جرم ہے۔ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچنا چاہیے اور ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جب حاضر ہوں قیامت کے دن تو وہاں بھی ہم جواب دے سکیں اور یہ چیزیں ہماری گردن پر سوار نہ ہوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے مستحق ہوں اور اللہ کے رسول ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ ہم اللہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی خیانت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم جس چیز کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اللہ اس میں ہمیں امین بنائے اور خیانت سے دور رکھے۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک انتظار کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔